يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ بلند آواز سے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. تمام تعریفوں کے لائق ہے اللہ جل شانہ و جل سبحانہ کی ذات، جس کی عطا کردہ توفیق سے اس کے گناہگار بندے ایک بار پھر اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے آمین. اور ہم سب کے لیے اسے ذریعہ بخشش اور نجات بنائے. ڈھیروں درود و سلام ہو اللہ کے محبوب دانائے خفایا والعیوب والغیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے تمام اصحاب پر اور آپ کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر. عزیزان محترم، ماہ سفر مظفر اپنے اختتام کے قریب ہے اور اس ماہ مبارک میں بہت سارے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعراس مبارکہ منعقد ہوتے ہیں. اعراس عرس کی جمع ہے. تو ان بزرگان دین میں سے ایک نہایت ہی مشہور و معروف، ہم سب کے دلوں کی جان، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی 25 سفر المظفر کو منعقد ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس دور کے اندر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے کہ جب بہت سارے باطل فرقے دین اسلام اور سنیت پر کاری ضربے لگا رہے تھے، دین اسلام کی جڑوں کو کمزور کر رہے تھے، احکام شرعیہ میں تغیر اور تبدل برتا جا رہا تھا. تو اس دور میں امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے علمی جوہر دکھائے، علمی ماحول میں پرورش پائی اور عوام اہل سنت اور مسلمانوں کو آپ نے راہبری کا یعنی کہ کام سر انجام دیا اور رہنمائی کے فرائض سر انجام دیے. کوئی خدا تبارک و تعالی جو کہ ہر عیب سے پاک ہے، کوئی اللہ کی طرف عیب کی نسبت کر رہا تھا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی نفی کر رہا تھا، کوئی انبیاء کو خطا کار گناہگار ثابت کرنے میں تلا ہوا تھا، کوئی نبی پاک علیہ السلام کی جو شان ہے کہ آپ حاضر و ناظر ہیں، کوئی اس شان کا منکر تھا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر تھا اور ختم نبوت کی عجیب و غریب تفسیر اور تشریح اور تعبیر فاسدہ کے اندر مصروف تھا. یعنی طرح طرح کے
عجیب و غریب خیالات فاصلہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اس دور تک جتنے بھی علماء ربانیین آئے، جتنے بھی صوفیاء آئے، عرفاء آئے، علماء حق آئے، قرآن مجید، فرقان حمید کی تفسیریں لکھنے والے، احادیث مبارکہ کی تشریحات لکھنے والے، فقہ اسلامی کو مدون کرنے والے، جتنے بھی اہل علم اہل حق تشریف لائے، وہ سب کے سب ان عقائد پر کاربند تھے جو عقائد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ذریعے اور اپنے فرمان کے ذریعے صحابہ کو دیے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے آگے تابعین کو دیے، اور تابعین نے تبع تابعین تک منتقل کیے، اور وہ سلسلہ 14 صدیاں 13 صدیاں تقریباً ان میں جاری و ساری رہا۔ ان عقائد حقہ پر کسی کو اعتراض نہیں تھا، کسی کو کوئی اس میں تردد نہیں تھا، کسی کو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا۔ لیکن یہ 150-200 سال پہلے جب اعلیٰ حضرت کا دور آیا، لیکن اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کے دور کے قرب ہی میں یہ فتنے شروع ہوئے، اور عجیب و غریب قسم کے نظریات اس کو اسلام میں جو ہے وہ دخل اندازی کا جو ہے وہ کام کیا جا رہا تھا، نظریات کو داخل کیا جا رہا تھا، اور اسلامی احکامات کی تشریحات کو اپنی ہوائے نفس، اپنی شیطانی خواہشات کے مطابق اور انگریز کی ایجنٹی کے اندر انگریز کا اعلی کار بن کر عجیب و غریب قسم کے انتشار پھیلانے والے عقائد مسلمانوں کے اندر راسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو اس دور میں امام احمد رضا خان کو اللہ رب العزت نے مجدد دین بنا کر بھیجا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر مجدد کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو کہ دین کی تجدید کرتا ہے، جو دین کے احکامات پر عمل متروک ہو رہا ہو، عمل جو ہے اس میں سستی برتی جا رہی ہو، احکامات پر غبار پڑ چکا ہو یا ڈال دیا گیا ہو، تو وہ ہستی جو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے، جو جس کو اس عمل پر، اس کام پر کاربند کیا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت اس مرتبے پر، مرتبہ مجدد پر فائز ہو کر تشریف لائے۔ اور یہ صرف ہم ہی اعلیٰ حضرت کے پیروکار، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہی اس کا اقرار نہیں کرتے، اعلیٰ حضرت کو مجدد دین و ملت کا لقب جو ہے علماء حرمین نے عطا کیا، علماء ارض و عجم نے عطا کیا۔ اور یہ صرف جیب سے نکال کر کو دیا جانے والا لقب نہیں ہے، آپ کی تقاریر، آپ کی تحریریں، آپ نے جو مختصر سی زندگی کے اندر 1000 سے زائد عنوانات پر جو اپنے کتابیں چھوڑی، آپ نے فتاوی رضویہ جو آج 30 ضخیم ترین جلدوں کے اندر جو ہے آپ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے وہ امت کے لیے یادگار چھوڑا، اور اسلام کی خدمت کے اندر اور نشر و اشاعت کے اندر جو فتاوی جات اس نے تحریر فرمائے، ان کی اگر ورق گردانی کی جائے، تعصب کی عینک اتار کر، اپنے مسلک کے ٹائٹل سے ہٹ کر، بغیر تعصب کی نظر کے ان فتاوی جات کا مطالعہ کیا جائے تو حق عیاں ہو جاتا ہے، حق عیاں ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت کو بدعتی معاذ اللہ، قبر پرست یا عجیب و غریب قسم کے الفاظ اور القابات سے نوازنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو ان کے شایان شان نہیں، جو ایک عام عالم دین کے شایان شان نہ ہوں، ان برے القابات سے اعلیٰ حضرت کو یاد کرنا یا ان کے بارے میں جو تاریخ کو جو ہے وہ مسخ کرنا، یہ حق گو اور راست گو لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ دین کے اندر ملاوٹ کرنے والے اور دین کے جو ڈاکو، جو رہنما کی صورت میں رہزن چھپے بیٹھے ہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے؟ جو سنیت کی شان ہے، کہیے سبحان اللہ، جو سنیت کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ یقین جانیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ نے بہت بڑا علمی، ادبی، روحانی آپ نے جو ہے وہ فریضہ سر انجام دیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہی کہ وجود مسعود کی برکت ہے
کہ آج ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، آج ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے والے ہیں، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے خواستگار ہیں، حضور کی شفاعت کے سوالی ہیں، حضور کی شانوں کے معترف ہیں۔ یہ ہمیں کس نے دیا؟ یہ سبق کس نے دیا؟ دین کے احکامات پر تو غبار ڈالا جا رہا تھا، دین کے احکامات کو تو تبدیل کیا جا رہا تھا، تحریف کیا جا رہا تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت ہی ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ احمد رضا جو کہ بریلی کے ہیں شاہ، انہوں نے ہمارے قلب میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو فروغ کیا۔ آپ بہت بڑے فقیہ اعظم تھے، آپ فقیہ اعظم تھے، فقیہ اعظم عالم تھے۔ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا، آپ کی تفقہ فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ، آپ کی علمی اور فقہی بصیرت کا اندازہ آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپ کے فتاوی جات سے پتہ چلتا ہے۔ کچھ چیزیں میں آج سابقہ معمول سے ہٹ کر پیش کرتا ہوں تو آپ کا دل بھی بار بار ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا بار بار؟ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ 1884 کے اندر علماء نے فتویٰ دیا، علماء سو کو بھی مجازن علماء ہی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی علماء ہی کا روپ دھارے ہوتے ہیں، تو اگر ان پر علماء کا نام بولا جائے تو وہ یہ مجازن ہے، یہ مجازی طور پر نام۔ علماء حق جو ہے وہ حقیقی معنی میں علماء حق ہوتے ہیں، جو حق کی تبلیغ کرتے ہیں، حق کی جو ہے نشر و اشاعت کرتے ہیں، اور نبیوں کے رستے پر چلتے ہوئے امت مسلمہ جو کہ راہ حق سے بھٹک رہی ہو تو اس کو جو ہے وہ ہدایت پر کام سر انجام دیتے ہیں، راہ راست پر رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو 1884 میں علماء سو نے فتویٰ دیا، کیونکہ مسلمان اور ہندو جو ہیں اکٹھے رہتے تھے، اور ہندو گائے کو جو ہے وہ ماتا کا درجہ دیتے ہیں، اس کو تو پوجتے ہیں، اس کا تو پیشاب پیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رحمان الحفیظ۔ تو اب چونکہ دین میں مداخلت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، نرمی، ملی بھگت، صلح کلیت، تم بھی کرتے رہو ہم بھی کرتے رہتے ہیں، چلو مل کر رہتے ہیں، نہیں، حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ حق اور باطل کا کوئی امیزہ، کوئی مکسچر، کوئی مرکب جو ہے، کوئی معجون مرکب، یہ کوئی مارز وجود میں نہیں لائی جا سکتی۔ وہ ملاوٹی جو حق ہے وہ حق نہیں ہوتا، وہ باطل ہی ہوتا ہے۔ تو علماء نے جو ہے ان علماء نے فتویٰ دیا کہ گائے کی قربانی ناجائز ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے فتویٰ دیا کہ گائے کی قربانی جائز ہے۔ اب تفصیل میں نہیں جائیں گے، آج قربانی وہ بھی کرتے ہیں اور قربانی ہم بھی کر رہے ہیں، تو کس کے فتوے پر عمل ہوا؟ کس کے فتوے پر عمل ہوا؟ ہمارے امام کے فتوے پر عمل ہوا۔ کیا فقہی بصیرت تھی، کیا دقت نظری تھی؟ آج وہ گائے کی قربانی کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ ارے نہیں، گائے کی قربانی، گائے کا گوشت تو ان کے وجود کو بڑھانے والا ہے، گائے کی کھالوں پہ تو مدرسوں میں ان کا نظام چلتا ہے، وہ کیسے اس کو ناجائز کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال اس کے علاوہ 1890 میں شاہ اسماعیل دہلوی، یہ بھی ان مسلک والوں میں بڑے امام ہیں، اس نے فتویٰ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی سے جھوٹ کا امکان ہے، جھوٹ ممکن ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کذب باری تعالی کے بارے میں فتویٰ دیا، ہمارے امام نے کہا کہ جھوٹ تو دور کی بات ہے، جھوٹ کا شبہ بھی جو ہے ماننا محال ہے، حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ نہیں مٹاتے، نہ وہ جلاتے ہیں۔ جب تک کتابیں جلائی نہ جائیں، جب تک وہ کفریات مٹائے نہ جائیں، کیا اتحاد ہو سکتا ہے؟ جتنے مرضی کوئی ہاتھ ملاتا رہے، کوئی ملی یکجہتیاں بناتا رہے، کوئی مرضی جناب معجون مرکب وہی حق و باطل کی معجون بناتا رہے، تو کیا اس سے شفا ہو سکتی ہے؟ مروڑ اور بڑھیں گے، شفا نہیں ہو سکتی۔ تو دین میں مداخلت اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے امام نے فتویٰ دیا نہیں، یہ محال ہے،
تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، ہمارا رب بہت بڑا ہے اور عیب جو کیا شبہ عیب سے بھی پاک ہو سکے۔ تو آج کس کے فتوے پر عمل ہو رہا ہے؟ ہمارا رب عیبوں سے پاک ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی کا اظہار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور اگر بدبخت اپنے اندر کھوٹ چھپائے ہوئے ہیں تو وہ کھوٹ چھپا ہی ہوا ہے، کتابوں میں چھپا ہوا ہے۔ وہ اگر کسی کے سامنے، اہل عشق کے سامنے اگر اس چیز کا اظہار کریں گے تو اپنی گردنیں تنوں سے نگاہ کروا لیں گے کہ وہ ہمارے خدا کا بندہ اور انکار کرے یا الزام لگائے ہمارے خدا پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح 1894 کے اندر دوسرے عقیدہ والوں کے بڑے امام گنگوہی صاحب نے فتویٰ دیا کہ منی آرڈر جو کیا جاتا ہے، پیسے بھیجے جاتے ہیں، تو اگر کسی نے کتنا مال بھیجا ہے تو دوسری جگہ بھیجنے پر اس پر کچھ پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح ڈاک بھیجی جاتی ہے، اس پر ٹکٹ لگتا ہے، تو ٹکٹ کے پیسے بھی کیا ہوتے ہیں؟ اضافی ہوتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ جناب یہ جو زائد پیسے ہیں یہ کیا جائز ہے یا اس کے بارے میں کیا شریعت کہتی ہے؟ انہوں نے فتویٰ دیا جناب یہ تو سود ہے، یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اور ہمارے امام کی فقہی بصیرت دیکھیے، کہیے سبحان اللہ، سننے سے پہلے کہیے سبحان اللہ، سننے کے بعد تو دل اور بار بار کہے گا۔ ہمارے امام نے فرمایا جو سود اور کرائے میں فرق نہیں کر سکتا وہ مفتی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سود نہیں، یہ کرایہ ہے، یہ اجرت ہے، یہ اجارہ ہے، یہ کام کا آپ کا پیسہ فلاں مقام تک پہنچانے کی سروس چارج کیے جا رہے ہیں، یہ سود نہیں ہے۔ آج دیکھیے اسلامی بینکاری ہو رہی ہے، اسلامی بینکنگ ہو رہی ہے، اور ہمارے سے زیادہ فتویٰ کن کا چل رہا ہے؟ جو منی آرڈر پر 1 روپیہ اضافی کو سود کہتے تھے، وہ جناب ہر ٹرانزیکشن پر جو پیسے کرتے ہیں، چیک بک پہ جو پیسے کرتے ہیں، جناب جو بھی سروسز کے جناب پیسے چارج کیے جاتے ہیں سالانہ یا ماہانہ، جس طرح بھی کریڈٹ کارڈ ہے یا ڈیبٹ کارڈ ہے، اس میں بھی چارجز ہوتے ہیں، تو اس پر پیسے دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ تو فتویٰ کن کا چل رہا ہے؟ تو لیکن یہ کہا کس نے تھا؟ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج ہم سے زیادہ کمائیاں تو وہ کر رہے ہیں، سنیوں سے زیادہ تو دوسرے لوگ جو ہیں اس چیز کو کیش کرا کر جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح 1895 کے اندر انہی کے بڑے بزرگ گنگوہی صاحب نے فتویٰ یہ دیا کہ عید میں معانقہ کرنا، گلے ملنا یہ ناجائز ہے۔ عید کے بعد ہم جو ملتے ہیں نا، یہ معانقہ کرنا یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے، نہ فرض ہے نہ کوئی واجب ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ناجائز ہے۔ ہمارے امام نے کیا کہا یہ جائز ہے۔ آج وہ بھی گلے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ بولیے، آپ سے بھی آگے ہو کے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ تو فتویٰ کس کا چلا؟ ہمارے امام کا، دین کے مجدد کا فتویٰ چلا کہ بھائی عید کے بعد معانقہ کرنا یہ خوشی کی علامت ہے، اظہار مسرت کے لیے ہے، اظہار مسرت کے لیے ہے۔ تم سیاسی جلسوں میں گلے ملتے ہو، سالگرہوں میں گلے ملتے ہو، تب پیٹ میں درد نہیں ہوتا۔ اور عید کے دن سارے مسلمان سال بعد اگر جمع ہوئے اور سینے سے سینہ ملائیں تو تمہارا فتویٰ عام توقع ہے کہ ناجائز نہیں؟ یہ ناجائز نہیں، یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو کس کے فتوے پر عمل ہوا؟ ہمارے امام کے فتوے پر عمل ہوا۔ 1902 میں انہی کے بزرگوں نے، گنگوہی صاحب نے فتویٰ دیا کہ کوا کھانا حلال ہے۔ ہمارے امام نے کہا کوا کھانا حرام ہے۔ تو کون کون اس گروپ میں ہے کہ کوا کھانا جو حرام سمجھتے ہیں؟ کسی نے کبھی کی دعوت کھائی آج تک؟ اور سنا ہے کہ دعوتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں نہ سنا؟ تو پھر کس کے امام کا فتویٰ چلا؟ کس کے امام کا؟ ہمارے امام کا۔ اور ہمارے امام کون ہے؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج کوئی کوے کی دعوت نہیں کر رہا، حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کوا کھانا کیا ہے؟ کہیے نا، کہنے میں تو کوئی حرج نہیں، منہ میں نہیں آئے گا۔ کوا کھانا وہ کیا کہتے ہیں؟ لیکن ہمارے امام نے کیا کہا؟ کوا کھانا حلال نہیں، حرام ہے۔ تو الحمدللہ اتنا پیارا ہمارا مسلک اور ہمارا دین ہے کہ ہم محرمات سے بچے ہوئے، اور کس نے بچایا؟ اللہ کی عطا سے ہمارے امام نے بچایا ہے۔ 1905 میں
جب نوٹ ایجاد ہوا، اس سے پہلے سونے چاندی کے سکے چلتے تھے، سونے چاندی کے سکوں کے بدلے میں جو ہے وہ تجارت ہوتی تھی، اور جب نوٹ ایجاد ہوا تو سوال پیدا ہوا کہ یہ نوٹ کرنسی ہے یا نہیں ہے، یہ مال ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کے بڑوں نے فتویٰ دیا کہ یہ نوٹ کی حیثیت چیک کی ہے، یہ مال نہیں ہے، یہ چیک ہے، اور چیک جو ہے وہ باؤنس بھی ہو جاتے ہیں، چیک کی اگینسٹ رقم نہیں بھی ہوتی، وہ فیک بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ چیک کو پھاڑ دو تو مال تو جہاں ہے وہ تو محفوظ ہے۔ تو ہمارے امام نے کہا کہ نہیں، یہ چیک نہیں، یہ ثمن اصطلاحی ہے، یہ مال متقوم ہے، یہ مال ہے، یہ کیا ہے؟ مال ہے۔ تو بتائیے آج نوٹ مال کی حیثیت رکھے ہوئے ہے کہ یہ چیک کی حیثیت رکھتا ہے؟ آج کوئی نوٹ کو مال کہتا ہے اور اس کو نوٹ کو کوئی چیک کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ مال ہے۔ آج تو 500 کا نوٹ، 1000 کا نوٹ پکڑ کے پھاڑ سکتا ہے اس طرح؟ نہیں، یہ تو چیک ہے، چیک بھی پھاڑ دیتے ہیں، نیا چیک بنا لیتے ہیں۔ نہیں، یہ کیا ہے؟ مال ہے۔ فتویٰ کس نے دیا؟ ہمارے امام نے فتویٰ دیا، اور فتوے میں پوری کتاب لکھ دی۔ سوال 2 سطروں میں، 1 سطر میں ہوتا تھا ہمارے امام جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ ملک رضا کی شاہی، ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ ہمارا امام ہے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ جوش خطابت کے اندر بیٹھ گئے ہوائیاں اڑائی ہیں، ہوائی فائر، لگ جائے تو تیر، نہ لگے تو ٹوکا، یہ وہ نہیں ہے۔ آپ فتاوی رضویہ اٹھائیے، اور فتاوی رضویہ اٹھائیں، اس کی پہلی جلد کوئی عام عالم پڑھ کے دکھا دے، سمجھ کر دکھا دے، عام عالم بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایسی تحقیق جو سالہ سال صدیوں میں کسی نے نہیں کی، کسی کتاب میں نہیں ہے، میرے امام کو اللہ نے وہ توفیق عطا فرمائی، وہ علمی استعداد عطا فرمائی، وہ دقت نظری عطا فرمائی، وہ بداہت عطا فرمائی کہ آپ نے ایسے اصول وضع فرما دیے تو ان سے پہلے کسی نے وضع نہیں کیا، ایسے مسائل کا استعمال کیا جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہوا۔ یہ ہمارے امام کی شان ہے۔ اسی طرح 1913 میں ایک فتویٰ ہے، علماء فرنگی محلی، یہ بھی دوسرے مسلک کے لوگ یعنی کہ علماء ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو وقف والی زمین ہوتی ہے اس کے اوپر سڑک بنانا جائز ہے، اوقاف کی جو زمین ہوتی ہے وقف کی ہوئی اس پر سڑک بنانا جائز ہے۔ ہمارے امام نے فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج فتویٰ اسی پر، عمل اسی پر ہو رہا ہے۔ وہ ایسا بات ہے کہ جو دین کی جن کو پرواہ نہیں ہے، دین کی جن کو گھر بنواتے ہیں، استنجے خانوں کے منہ جو ہیں قبلے کو کر دیتے ہیں یا پشت کر دیتے ہیں، مسجدوں کے اندر بھی، مدرسوں کے اندر بھی کئیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور کہیں تو کہتے ہیں نہیں یار 50 60 70 ہزار روپے کا نقصان ہوگا، اب کیا کرے یار، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جو ایک استنجا خانہ بنوانے سے پہلے، جو مسجد بنانے سے پہلے، مدرسہ بنانے سے پہلے اتنی عقل اور موت اور شعور نہیں رکھتے کہ اس کو بنانا کیسے ہے، شریعت نے کیا حکم دیا ہے، کیسی رہنمائی فرمائی ہے، جو اس چیز کا خیال نہیں رکھتے وہ مال وقف کا خیال رکھے، وہ کہیں گے آنے دو، جو آتا ہے جہاں سے آتا ہے، جیسے آتا ہے، جتنا آتا ہے آنے دو اور ہڑپ کرو، دیکھا جائے گا قبر میں حشر میں کیا ہوتا ہے، جہاں سب کے ساتھ ہوگا ہم بھی وہاں بھول جائیں گے۔ تو یہ ہمارے امام نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جو چیز جو جگہ وقف ہو جائے وہاں پر سڑک بھی نہیں بنائی جا سکتی۔ ہمارے امام کے فتوے پر عمل ہے۔ اسی طرح 1918 میں ان کے بڑے حکیم الامت نے فتویٰ دیا، ان کو وہ کہتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، کہتے ہیں کہ ان کے شاگرد حسن نظامی ثانی نے فتویٰ دیا کہ جو مشائخ طریقت ہوتے ہیں، جو پیر صاحبان ہوتے ہیں، ان کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے۔ ہمارے امام نے فرمایا ناجائز ہے۔ سجدہ تحیت تو یعنی کہ کفر ہے، سجدہ عبادت، سجدہ تحیت بھی کرنا کبیرہ گناہ ہے، ناجائز ہے۔ ہمارے آج عمل کس پر ہو رہا ہے؟ جو جاہل کر رہے ہیں ان کو ہمارے ساتھ جوڑ دیا جائے، یہ کم عقلی کی بات ہے اور بے شعوری کا یہ مظاہرہ ہے، یہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک بچہ نافرمان ہو جائے اور باپ کہتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو حد سے بڑھ جائے، باپ اپنا پیچھا اس سے چھڑاتا ہے، میں نے آپ کر دیا، اس کو نکال دیا ہے، جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں، تو وہ اپنی لا تعلقی شو کرتا ہے۔ تو جو بھنگی ہو، چرسی ہو، فراڈیا ہو، ڈاکو ہو ایمان کا، مال کا بھی ایمان کا، وہ اہل سنت سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ایمان کا ڈاکو ہے، اور اسی
اسی قبیلے سے ہے. ہمارے امام نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, قبر کو بھی سجدہ حرام ہے, قبر کے سامنے خدا کو بھی سجدہ حرام ہے. جہاں قبر ہوگی اس کے سامنے سجدہ کرنا, نماز پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے, بلکہ درمیان میں کوئی رکاوٹ ہو, کوئی آڑ بنی ہو تو وہاں پر نماز پڑھنی جائز ہے. اگر رکاوٹ نہیں ہے تو قبر کے سامنے خدا کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں. یہ ہمارے امام نے اتنی باریکی کا حکم ارشاد فرمایا. 1919 میں فتویٰ آیا کہ ہندوستان جو ہے وہ دارالحرب ہے, دارالحرب ہے. ہمارے امام نے کہا دارالحرب نہیں, دارالاسلام ہے. دارالحرب ہوتا تو جہاد فرض ہو جاتا, وہاں پر رہنا ناجائز ہو جاتا, لیکن ہمارے امام نے کہا نہیں یہ دارالاسلام ہے. تو آج سب مفتی ان کے ہوں, ہمارے تو کہتے ہیں یہ فتویٰ اسی پر دیتے ہیں کہ ہندوستان کیا ہے, دارالاسلام ہے, وہاں رہنا جائز ہے, اس لیے ہم سے زیادہ مسلمان وہیں رہ رہے ہیں. تو ہمارے امام کا فتویٰ چلا کہ نہ چلا, وہ شریعت کے عین مطابق تھا, یہ نہیں کہ جیب سے نکالا. ہمارے امام کے فتوے سیاست پر مبنی نہیں ہوتے تھے, مداحنت پر مبنی جو ہے وہ نہیں ہوتے تھے. ہمارے امام اللہ کریم کے یعنی اللہ کے رسول کے فیض یافتہ تھے, اور آپ خصوصی کرم کے حامل تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, آپ کی شریعت کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ جناب جو کام حضور نے نہ کیا ہو, صحابہ نے نہ کیا ہو, تابعین نے نہ کیا ہو, وہ ناجائز ہوتا ہے, وہ حرام ہے. بڑی لمبی فہرست بناتے ہیں. ہمارے امام نے کہا کہ بھائی وہ حرام نہیں, وہ جائز ہے, وہ بدعت نہیں ہے, وہ جائز ہے. یہ اصول تم نے کہاں سے بنا لیا ہے؟ جو کام حضور نے نہ کیا ہو, جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو, جو کام تابعین نے نہ کیا ہو, وہ ناجائز ہوتا ہے. تو اگر ایسا ہوتا تو یہ جو لمبے لمبے جشن ہوتے ہیں, ریلیاں نکلتی ہیں, تحریکیں بنائی گئی ہیں, یونین بنائی گئی ہیں, جھنڈے بنائے گئے ہیں, سیاسی پارٹیاں بنائی گئی ہیں, لمبے لمبے بڑے بڑے ختم بخاری ہوتے ہیں, 100 سالہ جشن ہوتے ہیں, 50 سالہ دارالعلوم کے جشن منائے جاتے ہیں, اور وہاں پر دیگیں چلتی ہیں, جھولیاں چلتی ہیں, چندے چلتے ہیں, تھالیں کٹی کی جاتی ہیں, گاڑیاں ہائر کی جاتی ہیں, اسپیکروں کے اوپر مولانا صاحب کے لیے مال اکٹھا ہوتا ہے, مدرسوں کے لیے مال اکٹھا ہوتا ہے. تو صحابہ نے ایسا کیا؟ بولیے, صحابہ نے ایسا کیا نہیں کیا. تو اس کو بدعت کی فیکٹری میں رکھ دینا جناب, چلا بدعت کی توپ جلا دینا, یہ بھی بدعت, وہ بھی بدعت. اس طرح کے بہت سے سوالات جو کہ آپ کے مذہبوں کے بڑوں سے پوچھے گئے اور انہوں نے ان کو ناجائز کہا. جب اپنی باری آئی گھر کی تو کہنے لگے نہیں نہیں یہ جائز ہے, یہ کوئی نیا کام اور دین میں کوئی اگر کام ایسا ایجاد کر لیا جائے تو یہ جائز. سے بزرگوں نے کہا, بزرگوں سے پوچھا گیا ان کے کہ جناب یہ جو ہم ختم بخاری کرتے ہیں, یہ جو ہم جناب بڑی بڑی دیگیں بعد میں کھاتے ہیں, مسلم نسائی پڑھتے ہیں, ان کے ختم ہوتے ہیں, تو یہ تو حضور کے دور میں بھی بخاری اور مسلم نہیں تھی, یہ تو صحابہ کے دور میں بھی بخاری اور مسلم نہیں تھی, یہ تو تابعین کے دور میں بھی نہیں تھی, تو کیا یہ پڑھنا پڑھانا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. کہا کیوں جائز ہے؟ کہا جو بھی نیک کام ہو اسے کرنا جائز ہے. کہا یہ نیک کام جائز ہے تو کیا میلاد منانے میں کیوں پیٹ میں مرور اٹھتا ہے؟ میلاد ناجائز ہے جس میں نعت پڑھی جائے, جس میں قرآن پڑھا جائے, جس میں ذکر ہو, درود و سلام پڑھا جائے, وہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تھو تھو, اپنی باری آئے تو سب کچھ جائز. وہاں دعائیں ہوتی ہیں, ان کے فتووں میں لکھا ہوا ہے عید کی نماز کے بعد دعا جائز نہیں. عید کی نماز کے بعد آج دعا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہمارے امام نے فتویٰ دیا دعا جائز ہے, وہاں بھی کر رہے ہیں. ہمارے امام اہل سنت تعصب کی اہمیت سے جو ان کا مطالعہ ان کی شخصیت کا نہیں کرنا چاہیے. خدا کی قسم ان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. ان کی کتب پڑھے تو پتہ چلتا ہے, ان کی کتب کو کھنگالیے, اپنے گھر میں چھوٹی سی لائبریری بنائیے. ہزاروں روپے ہم ہوٹلنگ پہ برباد کرتے ہیں, گھڑیاں بنانے, سلامیاں دینے پر, اور سالگرہوں کے اوپر ایک چھوٹی سی لائبریری بنا کر اپنے امام کی لکھی ہوئی کتابیں تو لا کر دیکھیے, آپ کا دل باغ ہو جائے گا, آپ کا ایمان اس پر اور ایمان ہو جائے گا. الحمدللہ ہم مسلک حق اہل سنت و جماعت پر ثابت قدم ہیں اور قائم ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. تو یہ تو کچھ بھی میں بیان نہیں کر سکا. بزرگ ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو بہت ساری نشستیں جو ہیں وہ درکار